بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ باب صلاة العیدین یا باب العیدین۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر یصلون العیدین قبل الخطبۃ۔ آج کا درس ہے عیدین کے بیان میں۔ عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ، کیونکہ مسلمانوں کی دو عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اس کے علاوہ ہماری کوئی عید نہیں۔ عید میلاد النبی جو لوگ بولتے ہیں تو وہ بدعتیوں کی عید ہے، جو توحید و سنت والے ہیں ان کی وہ عید نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کرام سب سے زیادہ دین پر عمل کرتے تھے اور ان لوگوں نے ان دو عیدوں کے علاوہ اور کوئی عید نہیں منائی۔ وہ لوگ عید میلاد النبی نہیں منائی، یا عید الام اور عید الاب اور عید الزوجہ و عید الابن، یہ سب نہیں منائے ہیں۔ صرف دو عیدیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے مدینہ ہجرت کر کے، تو وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ 2 دن وہ تہوار اور خوشی مناتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 دنوں کے بدلے میں تمہیں 2 دن عطا کیے ہیں خوشی اور عید کے، اور وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کافروں کی عید مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں، اور ہر نئی عید جو ہم بنائیں یا اس کو سمجھیں وہ دین اسلام میں قابل قبول نہیں۔ دین اسلام میں صرف 2 عید ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اسی لیے کہا باب العیدین، عیدین 2 عیدوں کا بیان، 2 عیدوں کا باب۔ عید کو عید اس لیے کہا جاتا ہے لِأَنَّهُ يَعُودُ كُلَّ سَنَةٍ يَتَكَرَّرُ، کیونکہ وہ بار بار لوٹ لوٹ کر کے آتی ہے۔ جب رمضان ختم ہوگا تو عید آئے گی، اور جب ذوالقعدہ ختم ہوگا تو ذوالحجہ کے 10ویں دن عید آئے گی۔ تو پہلی عید عید الفطر ہے اور دوسری عید عید الاضحیٰ ہے۔ فطر کہتے ہیں کھانے کو، افطار کو۔ تو چونکہ عید الفطر میں مسلمان عیدگاہ جانے سے پہلے فطور کر کے کچھ کھا کر کے جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاک کھجوریں کھاتے تھے اور عیدگاہ جاتے تھے عید الفطر میں، اس لیے اس کو عید الفطر کہا جاتا ہے کہ کھا کر جاتے ہیں کچھ نہ کچھ۔ اور عید الاضحیٰ یہ اضحیہ سے ہے، قربانی سے، کہ قربانی والی یہ عید ہے، تو اس میں مسلمان بغیر کچھ کھائے ہوئے جاتے ہیں اور واپس آ کر کھاتے ہیں، چاہے قربانی سے کھا لیں یا جو میسر ہو اس سے کھا لیں۔ تو اس لیے اس کو پہلی کو عید الفطر کہا جاتا ہے اور دوسری کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ تو یہی 2 عیدیں ہیں۔ ہاں، سب لوگوں کی بنائی ہوئی عیدیں ہیں، سب لوگوں کی بنائی ہوئی عیدیں ہیں۔ مسلمانوں کے لیے شرعی 2 عیدیں ہیں اور بس، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ خوشی کا دن آنا چاہیے جس میں لوگ خوشیاں منائیں، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 2 عیدوں کو مقرر کر دیا اور 2 بڑی عبادتوں کے ساتھ اس کو جوڑ دیا کہ رمضان میں آدمی پورے مہینہ عبادت کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اپنے آپ کو دین کے لیے پوری طرح تیار کر لیتا ہے۔ تو اب جب تم نیک اور اچھے بن گئے ہو تو اب خوشی مناؤ، کیونکہ خوشی دینداری سے ہے۔
اللہ کی عبادت سے ہے، اس کی محبت سے ہے، اسلام پر عمل سے ہے، تو تم نے بڑی عبادت کر لی، تیار ہو گئے، اب خوشی مناؤ۔ اس کے بعد دوسری عید کو جوڑ دیا حج سے اور قربانی سے، کہ مسلمان حج کا ایک بڑا رکن، اسلام کا بڑا رکن حج ادا کرتے ہیں تو خوشی مناتے ہیں، اور جو لوگ حج نہیں کرنے جاتے وہ بھی قربانی کرتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں۔ تو یہ قربانی بڑی عبادت ہے، یہ حج بڑی عبادت ہے۔ تو بڑی عبادت ایک انسان انجام دیتا ہے اور خوشی مناتا ہے۔ تو دو بڑی عبادتیں یہاں، پھر یہ رمضان کا جو ہے مہینہ، اس میں تو کتنی ساری بڑی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں، کیونکہ روزہ بڑی عبادت ہے، نماز بڑی عبادت ہے، صدقات و خیرات بڑی عبادت ہے، زکوٰۃ دینا بڑی عبادت ہے، اعتکاف کرنا بڑی عبادت ہے، قرآن کی تلاوت بڑی عبادت ہے، ساری عبادتیں اکٹھا ہو جا رہی ہیں۔ عمرہ کرنا بڑی عبادت ہے، اور رمضان میں تو حج کے برابر ہے۔ تو یہ سب بڑی بڑی عبادتیں اکٹھا ہوئیں تو اس کے ساتھ عید اور خوشی کو جوڑ دیا۔ تو یہ ہم عمل کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عیدگاہ پہلے جاتے ہیں اور جا کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اپنی کوتاہی اور اپنی تقصیر کا اعتراف کرتے ہیں کہ جس طرح عبادت ہونی چاہیے تھی ہم نے نہیں کی اور کوتاہی ہوئی ہے، اللہ تو درگزر کر اور ہماری عبادت قبول فرما اور اپنے مقبول بندوں میں ہمیں شامل فرما۔ تو وہ خوشی بھی آتی ہے تو اپنے رب کے آگے جھکتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اور نیکیوں کی قبولیت کی امید رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اکٹھا کر دیتا ہے کہ جاؤ اب گھر سے باہر نکلو، مرد بھی جائیں، عورتیں بھی جائیں، بچے بھی جائیں، بوڑھے بھی جائیں، جوان بھی جائیں، سب جائیں، اور سب میدان میں اکٹھا ہو جائیں، اللہ کی عبادت کریں، اس کا شکر بجا لائیں، ایک دوسرے سے میل محبت کا اظہار کریں، آپسی تعلقات کی تجدید کریں، اور ایک دوسرے کی عزت اور احترام کریں، اپنے اختلافات بھول جائیں، اپنے تعلقات کو مضبوط کریں۔ ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اکٹھا کر دیا کہ یہ خوشی کا دن ہے، پھر نماز اور اپنے رب کی عبادت کر کے آؤ، پھر کھاؤ پیو، دوستوں کے پاس جاؤ، ان کو بلاؤ، خود دعوت دو اور ان کی دعوت میں جاؤ، اور اس طرح اپنے تعلقات کو مزید قوی اور مضبوط بنا لو۔ تو عیدین میں یہ سارے کام مسلمان کرتے ہیں، اور پھر جاتے ہیں تو اللہ کی تکبیر پکارتے ہوئے جاتے ہیں کہ ہم جتنی بھی خوشی حاصل کر لیں، ہم جانتے رہتے ہیں بڑا ہمارا رب ہے، تو ہم اس کی عبادت سے غافل نہیں ہوں گے اور اس کے حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے، بلکہ اس کے حکم پر عمل کریں گے۔ جتنا بھی ہم خوش ہو جائیں، جتنا بھی ہمارے پاس ہو جائے، ہم جانتے ہیں بڑا وہ ہے تو اس کو بھولیں گے نہیں۔ تو تکبیرات پکارتے ہوئے باقاعدہ مسلمان جاتے ہیں تاکہ پورے علاقے میں اللہ کی بڑائی کے کلمات گونج جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو غیر ہیں وہ بھی جان جائیں کہ یہ مسلمانوں کی عزت کا دن ہے، ان کے تہوار کا دن ہے، ان کی آپسی معاملات اور تعلقات کا دن ہے، ان کی اختلاف کے ختم ہونے کا دن ہے۔ تو یہ لوگ جتنا بھی لڑ لیں اور اختلاف کر لیں، اس دن سب ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، ملتے جلتے ہیں، ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں، جاتے ہیں، دوسرے کی زیارت کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں دین اسلام کی تعلیمات کی بلندی اور دین اسلام کی اچھائی اور خوبی کی دلیل ہے کہ جو غیر ہیں ان میں یہ اچھائیاں نہیں ہیں،
ان کے ہاں خوشی کا دن آتا ہے تو شراب و کباب میں مست ہو کر کے ادھر ادھر گرے پڑے رہتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں رہتا کہ کس حال میں۔ اور ہم لوگ طہارت اور صفائی اور دینداری اور خوشحالی اور احترام اور اہتمام اور محبت، ان سب چیزوں کا اظہار ہوتا ہے، اور خوشبوئیں پھوٹتی ہیں لوگوں کے کپڑوں سے اور لوگوں کے بدن سے۔ یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ دین اسلام طہارت، پاکیزگی، دینداری، خیر اور بھلائی کا دین ہے۔ تو یہ سارے کام مسلمان کرتے ہیں، پھر ایک راستے سے جاتے ہیں اور دوسرے راستے سے واپس آتے ہیں، تاکہ جس طرف بھی جائیں خیر کے کلمات، بھلائی کے کلمات اور مسلمانوں کی عزت و احترام کی خوبیاں لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائیں۔ تو یہ 2 دن مقرر کر دیے اللہ تعالیٰ نے کہ ہم اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ خوش ہوتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو ہم اور دوسری قوموں کی طرح نہیں ہیں، ہم عید کے لیے جانے سے پہلے غسل کرتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، پورا اہتمام کرتے ہیں اور پھر عیدگاہ جاتے ہیں۔ ہمارا معاملہ ایسے ہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جوڑا ہوتا تھا، 2 کپڑے جو آپ رکھے رہتے تھے عیدین کے لیے اور جمعہ کے لیے، کہ وہ خاص ہے تو عیدین میں جانا ہے تو اچھا کپڑا پہن کر کے جائیں گے، غسل کر کے جائیں گے، خوشبو لگا کر کے جائیں گے۔ اور آپ سوچئے مرد کے ساتھ عورتیں بھی جاتی تھیں، ان کو بھی لے جایا جاتا تھا، کیونکہ ان کا بھی تو تہوار ہے، ان کی بھی تو عید ہے، ان کی بھی تو خوشی کا دن ہے، وہ بھی تو عبادت کرے گی، وہ بھی تو اپنی سہیلیوں سے اور دوسری خواتین سے ملے گی اور محبت کا اظہار کرے گی، اور وہ بھی خوشی منائے گی، وہ بھی اللہ کی عبادت کرے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان سب کو لے کر کے جاؤ، روایات آئیں گی انشاءاللہ۔ تو پہلی روایت جو ہم نے پڑھی وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ قال، انہوں نے کہا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر یصلون العیدین قبل الخطبۃ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ یہ سب کے سب عیدین کی نماز پڑھتے تھے خطبے سے پہلے۔ جمعہ میں پہلے خطبہ ہوتا ہے اور بعد میں نماز ہوتی ہے، لیکن عیدین میں پہلے نماز ہوتی ہے اور بعد میں خطبہ ہوتا ہے۔ جمعہ کا خطبہ سننا واجب ہے، جبکہ عیدین کا خطبہ سننا واجب نہیں ہے، مسنون ہے، سننا چاہیے، لیکن بعد میں اسی لیے دیا جاتا ہے تاکہ نماز پڑھ کر جو جانا چاہے وہ چلا جائے اور جو بیٹھنا چاہے وہ بیٹھے اور بیٹھ کر خطبہ سن لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھی اور لوگوں کو پڑھائی اور اس کے بعد کہا کہ ہم نے اب نماز پڑھ لی، اب ہم خطبہ دیں گے، تو جو بیٹھنا چاہے بیٹھے اور جو جانا چاہے وہ چلا جائے۔ سنن نسائی میں صحیح سند سے روایت موجود ہے، تاکہ اگر کوئی جانا چاہے چلا جائے اور جو خطبہ سننا چاہے وہ بیٹھے اور خطبہ سنے۔ سننا چاہیے، خطیب دے گا، لیکن جو جانا چاہے وہ چلا جائے۔ تو اس کو بعد میں رکھا تاکہ لوگوں کے لیے رکاوٹ پیش نہ آئے، جبکہ جمعہ کے دن پہلے خطبہ ہوتا ہے اور یہ تعلیم ہے کہ خطبے سے پہلے پہنچو تاکہ خطبہ سنو اور غور سے سنو اور ہر ہفتہ جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں ان کی اصلاح کی تعلیم حاصل کر لو۔ تو یہ سب کے سب خطبے سے پہلے نماز پڑھتے تھے۔ حدیث شریف میں لکھا ان اول ما نبدأ به فی یومنا ھذا ان نصلی، سب سے پہلا کام جو ہم اس دن یعنی عید کے دن شروع کرتے ہیں وہ ہے نماز پڑھنا۔ پہلا ہمارا کام، آتے ہیں امام آئے سب لوگ کھڑے ہو گئے، نماز شروع۔
یہی نظام ہے، یہی طریقہ پہلا کام۔ لیکن عجیب مشکل ہے ہم لوگوں کی کہ ہم لوگ اپنے ملکوں میں آتے ہیں اور شیخ اور استاد اور معلم تقریریں کرتے رہیں گے آدھا گھنٹہ تک۔ تقریریں ہوگی، لوگ بیٹھیں گے تقریریں سنیں گے، اس کے بعد پھر نماز ہوگی، اس کے بعد خطبہ ہوگا۔ تو تمہاری تقریر بھی تو خطاب ہے، اور کیا چیز ہے یہ؟ کیا ہم لوگ نہیں کہتے فلاں شیخ تشریف لائے ہیں خطاب فرمائیں گے؟ تقریر کا معنی ہوتا ہے کسی بات کو دلیل کے ساتھ ثابت کرنا، یعنی تقریر اس لیے کی جاتی ہے کہ کوئی بات نہیں سمجھ میں آتی تو اس کی دلیلیں دے کر کے اس کو ثابت کر دیا جائے تاکہ آدمی مطمئن ہو جائے سن کر اور اس پر عمل شروع کر، اس لیے اس کو تقریر کیا کہا جاتا ہے، ورنہ اصل وہ خطاب ہے، سب خطبہ ہے۔ تو یہ ہمارا عمل سنت کے خلاف ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے پہلے نماز پڑھتے تھے، اور ہم لوگ سب سے پہلے خطبہ دیتے ہیں اور خطاب کرتے ہیں اور تقریریں کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ یہ سب کے سب عیدین کی نماز پڑھتے تھے خطبے سے پہلے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ مروان بن حکم ان کے ساتھ تھے اور وہ امیر تھے، تو وہ جا رہے تھے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور عیدگاہ پہنچے، تو وہ اب جو امیر ہوتا تھا وہی خطبہ دیتا تھا اور نماز پڑھاتا تھا، تو یہ مروان عید کی نماز سے پہلے چڑھ گئے ممبر پر۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے اس کا دامن پکڑ کے کھینچنا چاہا، وہ جھٹک کر کے اوپر چڑھ گئے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ پہلے خطبے اور خطاب کا نہیں تھا، اور ممبر تم کیوں لے کر کے آ گئے ہو؟ ممبر بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، اور یہ خود صحابی ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ اب وقت بدل گیا، اب وہ بات نہیں رہی پہلے والی، بعد میں کھڑا ہوتا ہوں خطبے کے لیے تو کوئی رکتا ہی نہیں، سب بھاگ جاتے ہیں چلے جاتے ہیں، اس لیے پہلے خطبہ دوں گا۔ تم ایسے بنو کہ اپنے آپ لوگ بیٹھیں، کیوں ایسے بن گئے کہ تمہاری بات کوئی سننے کے لیے تیار نہیں، اور لوگ اکثریت بلکہ اکثر لوگ زیادہ لوگ چلے جا رہے ہیں؟ تو کہا اس نے کہ اب بات بدل گئی، اس لیے بدعت ایجاد کر دی ممبر لانے کی عیدگاہ میں اور پہلے خطبہ دینے کی۔ تو جب اس نے کہا کہ اب بات بدل گئی، اب وہ زمانہ نہیں رہا، تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا جس زمانے کو میں جانتا ہوں وہ تمہارے زمانے سے اچھا ہے۔ وہ اچھا تھا زمانہ جب سنت پر عمل ہوتا تھا، اور تم لوگ بدعت اختیار کر رہے اور اس پر عمل کر رہے ہو۔ تو وہ لوگ بغیر ممبر کے عیدگاہ بناتے تھے، ممبر نہیں ہوتا تھا، اور خطبہ نماز کے بعد ہوا کرتا تھا۔ وعن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ قال خطبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له فقال ابو بردہ بن نیار خال البراء بن عازب یا رسول اللہ انی نسکت شاتی قبل الصلاة وعرفت ان اليوم يوم اکل وشرب واحببت ان تكون شاتی اول ما يذبح في بیتی فذبحت شاتی وتغديت قبل ان آتي الصلاة قال
शातुका शातु लहमिन। क़ाल या रसूल अल्लाह फ़इन्न इंदना अनाक़न हिय अहब्बु इलय्य मिन शातैन अफ़तुज्ज़िउ अन्नी क़ाल नाम वलन तुज्ज़ि अन अहदिन बअदक। ये रिवायत है बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाहु अन्हु से मरवी। उन्होंने कहा कि ख़तबना, हमें खुतबा दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौमुल अज़हा, ईदुल अज़हा के दिन, बाद सलात, नमाज के बाद। तो आपने फरमाया, फ़क़ाल, तो आपने फरमाया, मन सल्ला सलातना, जिसने नमाज पढ़ी हमारी नमाज, यानी हमारी नमाज की तरह, व नसक नुसुकना, और फिर कुर्बानी की हमारी कुर्बानी की तरह, फ़क़द असाबन नुसुक, तो उसने सही कुर्बानी की। वमन नसक क़ब्ल सलात, और जिसने कुर्बानी की नमाज से पहले, फला नुसुक लहू, तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। फ़क़ाल अबू बुर्दा बिन नियार, तो अबू बुर्दा बिन नियार रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा, जो बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाहु अन्हु के मामू थे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुतबा सुने और आपने बता दिया कि जो पहले कुर्बानी किया उसकी कुर्बानी नहीं होगी, नमाज के बाद की कुर्बानी हमारी कुर्बानी है। तो उन्होंने सुनकर कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तो कुर्बानी ईदगाह आने से पहले कर ली है। इन्नी नसक तो शाती क़ब्ल सलात, मैंने ज़ब्ह कर लिया अपनी बकरी को नमाज से पहले। व अरफ, तो और मैंने जाना, अन्नल यौम यौम अक्लिन व शुर्बिन, कि दिन आज का खाने पीने का दिन है। व अहबब, तो और मुझे पसंद हुआ, अन तकून शाती, की मेरी बकरी अव्वल मा तुज़बह युज़बह, सबसे पहले ज़ब्ह हो, फी बैती, मेरे घर में। ये मैंने चाहा कि सबसे पहले मैं कुर्बानी करूं। फ़ज़बहतु शाती, तो मैंने अपनी बकरी ज़ब्ह कर ली। व तगद्दैतु, तो और मैं खा पी करके आया हूं। तगद्दैतु, तो मैंने खा लिया, क़ब्ल नातिस सलात, नमाज के लिए आने से पहले। क़ाल, आपने फरमाया, शातुका शातु लहमिन, तुम्हारी बकरी गोश्त की बकरी है, यानी गोश्त तुम्हें मिल गया, सवाब नहीं मिलेगा कुर्बानी का। क़ाल, या रसूल अल्लाह, उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़इन्न इंदना अनाक़न, बेशक हमारे पास एक बकरी की बच्ची है, यानी मादा बच्चा है, बकरी का मादा तंदुरुस्त बच्चा है। हिय अहब्बु इलय्य मिन शातैन, वो मुझे दो बकरियों से ज्यादा महबूब है, क्योंकि फरबा है, तंदुरुस्त है, लेकिन बस उम्र कम है उसकी, साल भर से कम का है, लेकिन मुझे दो बकरियों से ज्यादा वो अच्छा लगता है और अजीज है। अफ़तुज्ज़िउ अन्नी या तज्ज़ी अन्नी, क्या वो मेरी तरफ से काफी हो जाएगा कुर्बानी करना? क़ाल नाम, आपने फरमाया हाँ। वलन तज्ज़ी अन अहदिन बअदक, और हरगिज काफी नहीं होगा किसी की तरफ से तुम्हारे बाद, ये तुम्हारे लिए खास है। तुम्हारी तरफ से काफी हो जाएगा ये, क्योंकि तुमसे गलती हो गई ला इल्मी में, लेकिन वो किफायत नहीं करेगी, क्योंकि उसका तो सवाब चला गया, सिर्फ गोश्त हासिल हुआ। सवाब चाहते हो तो चलो ये कर लो, ये तुम्हारी तरफ से काफी होगी, और किसी की तरफ से तुम्हारे बाद काफी नहीं होगी। इससे यह बात समझ में आई कि कुर्बानी और ज़बीहा नमाज के बाद करना वाजिब है। अगर वाजिब न होता
تو آپ کہہ دیتے کہ تم نے افضل کام تو نہیں کیا، آئندہ خیال رکھنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اس حدیث میں کہ جو ہماری طرح نماز پڑھے اور ہماری طرح قربانی کرے، یعنی جیسے میں نے نماز پڑھی ہے پہلے نماز پڑھے، پھر اس کے بعد قربانی کرے، تو وہ ہماری سنت پر عمل کرنے والا ہے۔ اور جس نے پہلے قربانی کی تو اس کو گوشت ملے گا، اجر و ثواب سے وہ محروم سمجھا جائے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے سارے اعمال میں اتباع سنت واجب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرنا یہ بھی واجب ہے، تو اس کا بھی لحاظ اور خیال ہمیں رکھنا چاہیے۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ کوئی بھی چھوٹا جانور جو سال بھر سے اوپر کا نہ ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اصل سن کا اعتبار کرنا چاہیے، دانت کا، دانتا مسنہ، لا تذبحوا الا مسنہ، تم نہ ذبح کرو مگر دانتا جانور، الا ان یعثر علیکم فتذبحوا جذعۃ من الضأن، تمہارے لیے مشکل ہو جائے دانتا تو پھر میڈھا جو جذع ہو سال بھر کا اس کو ذبح کر لو۔ تو اصل وہی دیکھنا چاہیے، لیکن اکثر علماء اس کے قائل ہیں کہ اگر سال بھر کا ہو گیا ہے تو انشاءاللہ ہو جائے گی، افضل یہی ہے کہ دانتا دیکھا جائے۔ علماء مذاہب جو ہیں، جو بڑے، اکثریت یہی کہتی ہے کہ اگر کوئی کر لیا سال بھر کا تو وہ ہو جائے گا، لیکن اصل تو دانتا ہی ہے، اور افضل یہی ہے کہ دانتا کیا جائے تاکہ شبہے سے انسان بچا رہے۔ قربانی کے تعلق سے جو آپ نے ذکر کیا کہ گاؤں میں ہو جائے گی، گاؤں ہو یا شہر ہو، جہاں پہ لوگ نماز پڑھتے ہیں عید کی، تو وہاں پر عید کی نماز پڑھیں، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور اس کے بعد کے اعمال جو ہیں ان کو بعد میں انجام دیں۔ تو اگر گاؤں ہے اور وہاں عید کی نماز ہوتی ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی، تو لوگ نماز پڑھیں اور اس کے بعد قربانی کریں۔ کیا ضرورت ہے ان کو پہلے قربانی کرنے کی کہ گاؤں ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے کہ گاؤں میں قربانی جو ہے وہ پہلے کر سکتے ہیں؟ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے۔ صرف بعض لوگوں نے یہ بات اس وجہ سے کہی کہ اکا دکا کہیں پر مسلمان ہیں اور وہ عید وغیرہ میں شریک نہیں ہوتے، نماز نہیں پڑھتے، یعنی عید کی نماز کے لیے اکٹھا نہیں ہوتے، تو چلو وہ قربانی کر لیں وقت ہوا تو۔ لیکن یہ ان کی فقہ ہے اور ان کی سمجھ، شریعت میں ایسا کوئی بیان آیا ہوا نہیں۔ آپ 2 آدمی ہیں تو 2 آدمی پڑھو، 3 آدمی ہو 3 آدمی پڑھو، پورے گھر والے ہو پورے گھر والے پڑھو، اس میں کیا مشکل ہے؟ جتنے ہو اتنے پڑھو، قربانی کرو۔ ان سب مسائل کی ضرورت ہی نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ 1000 آدمی ہو تب عید ہوگی، اور 100 ہو تو نہیں ہوگی، یا 50 ہو تو نہیں ہوگی، یا 10 ہوں گے تو نہیں ہوگی۔ 2 آدمی ہو تب ہی ہو جائے گی، اور 2 نہیں ہے، تم اکیلے ہو تو اکیلے پڑھو۔ کس نے کہا کہ اکیلے نماز نہیں ہوگی؟ بعض صحابہ سے یہ ثابت ہے کہ جب ان کی نماز عید چھوٹ گئی تو انہوں نے اکیلے پڑھ لی۔ تو ان سب مسائل میں بڑی سہولت موجود ہے، اور بلا وجہ سنت کے خلاف عمل کرنا لوگوں میں رائج مت کرو، اور اس طرح کی باتیں مت کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہمیشہ اختیار کرتے تھے، اور جب کوئی حکم مل جاتا تھا تو اس کے خلاف وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اور اگر کسی کا عمل لا علمی میں چھوٹ گیا تو پوچھتے تھے
کہ بتائیے کہ اب یہ میرا کافی ہو جائے گا یا مجھ کو پھر سے کرنا ہے؟ وضاحت ہو جاتی، سمجھ جاتے اور اس کے بعد عمل کرتے۔ ایک مسئلہ اس سے بڑا اہم یہ ثابت ہوتا ہے کہ جتنے احکامات ہیں عمل کرنے کے، مامورات جس کو کہتے ہیں، جس کا حکم دیا گیا ہے، اس میں جہالت عذر نہیں۔ جتنی باتوں کا، جتنی احکامات پر عمل کرنے کا، ایک ہوتا ہے حکم دینا عمل کرنے کے لیے، اور ایک ہوتا ہے کسی چیز سے روک دیا جاتا ہے رکنے کے لیے۔ تو رکنا نہیں، جس کا رکنے کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں، یہ میرا مقصد ہے۔ میں بات کر رہا ہوں کہ جتنے کام کرنے کے لیے جتنے آرڈر دیے گئے ہیں، حکم دیے گئے ہیں، فلاں کام کرو، یہ حکم ہے، یہ حکم ہے، یہ حکم ہے، اس میں کوئی کہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا اس لیے کوئی بات نہیں، آئندہ سے کر لوں گا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ مامورات میں جہالت عذر نہیں، آپ نہیں جانتے تب بھی آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ پوچھیں، آپ جانیں، آپ سیکھیں، اس پر عمل کریں۔ اگر آپ نے لا علمی کی وجہ سے وہ عمل نہیں کیا تو وہ عمل آپ سے ساقط نہیں ہوگا، آپ کو کرنا ہی کرنا ہے۔ علم حاصل کیجئے، پوچھئے، اور جیسے معلوم ہو فوراً اس پر عمل کیجئے جو چھوٹ گیا۔ یہ نہ کہیے اب آئندہ سے کروں گا، کیونکہ اگر اجازت ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ کہتے کہ جو تم نے جہالت میں یہ قربانی کر لی ہے نماز سے پہلے تو چلو کر لی، اب آئندہ خیال رکھنا، بلکہ آپ نے کہا وہ تو ضائع ہو گئی، وہ عمل نیکی کا نہیں، نیکی کا عمل عید کی نماز کے بعد ہے۔ تو جب انہوں نے کہا تو آپ نے فرمایا کہ چلو تمہارے پاس اب وہ کر چکے ہو اور یہی ہے صرف، تو اسی کو کر لو، لیکن سب لوگ جان جائیں کہ کسی کی طرف سے یہ کافی نہیں ہوگا، ضروری ہے کہ دانتا جانور ہو، اور یہ ضروری ہے کہ عید کی نماز کے بعد ہو۔ تو اسی حدیث سے علماء نے استدلال کیا کہ مامورات میں جتنی چیزوں کا آرڈر اور حکم دیا گیا ہے اس میں کوئی یہ نہیں کہے کہ مجھ کو پتہ نہیں تھا، پتہ نہیں تھا تو بھی فرائض ثابت نہیں ہوں گے، اس کو کرنا ہے۔ لیکن اگر وقت گزر گیا ہے تب بھی وہ اس کو کرے، تاکہ جو چیز لا علمی میں چھوٹ گئی ہے اس کا معاملہ ادھورا نہ رہ جائے۔ کیونکہ اللہ تعالی نے نماز کو جیسے وقت کی پابندی سے فرض کیا ہے، اس کے اندر ہی پڑھیں گے تو ہوگی، پہلے پڑھیں گے تب بھی نہیں ہوگی، بعد میں پڑھیں گے تب بھی نہیں ہوگی۔ لیکن جہاں عذر تھا وہاں پر اجازت مل گئی کہ کوئی آدمی سو گیا تھا، وقت گزر گیا، آنکھ ہی نہیں کھلی تھی، بھول گیا، یاد ہی نہیں رہا، وقت نکل گیا، تو اب جب یاد آیا تب اس کو پڑھ لے، جب آنکھ کھلی تب اس کو پڑھ لے، اور دوسرا آدمی جس کو یاد ہے اس کی نہیں ہوگی۔ تو شریعت نے وہاں پر لوگوں کے لیے آسانی کر دی ہے جہاں پر ان کے لیے وقت کی پابندی میں آسانی نہیں ہو سکی تھی۔ تو جہاں جہاں مشکلات آئی ہیں وہاں وہاں شریعت نے آسانی کی ہے۔ عن جندب بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ قال صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال من ذبح قبل ان يصلي فليذبح اخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم اللہ۔ جندب بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، قال انہوں نے کہا صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز پڑھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر قربانی کے دن، ثم خطب پھر خطبہ دیا، ثم ذبح پھر ذبح کیا، وقال اور فرمایا من ذبح قبل یصلی، جس نے ذبح کیا نماز پڑھنے سے پہلے،
फलयज़बह उखरा मकानहा, तो वो ज़ब्ह करे दूसरा जानवर उसकी जगह पर। वमन लम यज़बह, और जिसने ज़ब्ह नहीं किया है, फलयज़बह, तो वो ज़ब्ह करे बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह पढ़कर। इस हदीस से मालूम हुआ कि तरतीब यही है, पहले नमाज पढ़ी जाएगी, फिर खुतबा दिया जाएगा, फिर कुर्बानी की जाएगी, यही तरीका है। मगर आपने क्या फरमाया? आपने फरमाया कि जिसने ज़ब्ह किया नमाज पढ़ने से पहले तो उसका ज़बीहा कबूल नहीं, वो उसकी जगह दूसरा जानवर ज़ब्ह करे। ये नहीं कहा खुतबा सुनने से पहले। उलमा इसीलिए कहते हैं कि अगर कोई नमाज पढ़ा और जाकर कुर्बानी किया तो उसकी नमाज दुरुस्त और उसकी कुर्बानी दुरुस्त होगी, चाहे वो खुतबा सुना हो या न सुना हो। लेकिन चूंकि सुन्नत का तरीका यही है कि हम नमाज पढ़ें, खुतबा सुने और उसके बाद कुर्बानी करें, तो हमें इसका एहतमाम करना चाहिए। मगर आपने जो ऑर्डर दिया है वो ये कि नमाज पढ़ने से पहले न, नमाज पढ़ने के बाद आप कुर्बानी कर सकते हैं, चाहे खुतबा न सुने हो या खुतबा के वक्त कर रहे हैं। और कुर्बानी दरअसल बाद उलमा के नज़दीक वाजिब है और जुमहूर उलमा के नज़दीक सुन्नत मुअक्कदा है। और इसीलिए अबू बकर उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा कभी कभी कुर्बानी छोड़ देते थे सहूलत और आसानी के बावजूद, लोगों को तालीम देने के लिए कि अगर कोई नहीं किया तो वो गुनहगार नहीं होगा, लेकिन इसकी बड़ी ताकीद आई हुई है, इसलिए इसका पूरा एहतमाम करना चाहिए। यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मन वजद साअतन फलम युज़हि फला यक़रबन्न मुसल्लाना, कि जो इस्तिताअत रखता है फिर भी कुर्बानी नहीं करता तो वो हमारी ईदगाह के करीब न आए। तो ये आपने इसीलिए कहा ताकि बिला वजह लोग इसको बेअहमियत न समझें, इसकी अहमियत को जाने, इसकी ताकीद को जाने और इसका पूरा पूरा एहतमाम करें, इसका शौक रखें और इसमें आगे बढ़ें और लोगों को इसकी तरगीब दें। लेकिन एक चीज़ होती है गुनहगारी की, कि अगर कोई नहीं किया तो क्या गुनहगार होगा। अगर हम वाजिब कहेंगे तो न करने वाला गुनहगार होगा, लेकिन अगर वाजिब नहीं कहते और जुमहूर उलमा इसके सुन्नत मुअक्कदा होने के कायल हैं, तो कहते हैं कि हम ये नहीं कहते कि तुम कुर्बानी छोड़ो, लेकिन अगर किसी ने नहीं की तो ये मत कहो कि तुम तो गुनहगार हो, बुरे हो और ये और वो हो। हाँ, लोगों को शौक दिलाओ, तरगीब दो और इसका पूरा पूरा एहतमाम करो। और बाज़ उलमा कहते हैं कि चूंकि ताकीद ज़्यादा है इसलिए इसको वजूब का दर्जा हासिल। ताकीद ज़्यादा होने से दरअसल कोई चीज़ ताकीदी हो जाती है। मसनून अमल भी जब ताकीद करेंगे तो सुन्नत मुअक्कदा हो जाएगा। फज्र की सुन्नत के बारे में कहा दुनिया और दुनिया की सारी चीजों से अफजल और बेहतर है, लेकिन कोई उसको फर्ज नहीं कहता क्योंकि ताकीद है उसकी। और हमारे ईदगाह के करीब न जाए, इसमें सराहत नहीं है कि ये वाजिब है, ये ताकीद का माना है। यानी एक इंसान को चाहिए कि बिला वजह न छोड़े, लेकिन कोई ये कहे कि ये दलील है वजूब की, ये वजूब की दलील नहीं है। वजूब के लिए ऑर्डर चाहिए, कुर्बानी करो, ऑर्डर नहीं है लेकिन तरगीब है। इसीलिए जुमहूर इसी के कायल हैं, लेकिन बहुत से बड़े उलमा इसके कायल हैं कि वाजिब है। इसलिए एक इंसान पूरी कोशिश करे कि छूटने न पाए अगर इस्तिताअत है तो। उस फतवे की बुनियाद पर यह बात है जो
اکثر علماء اور سعودی عرب کے تمام علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہے، وہ اسلام سے خارج ہے۔ تو جو آدمی مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، اس کی قربانی کیسے قبول ہوگی؟ تو کوئی بھی نیکی کافر کی قبول نہیں ہوگی، قربانی ہی نہیں ہے، کوئی بھی عمل، نہ روزہ قبول ہوگا، نہ عمرہ قبول ہوگا، نہ حج قبول ہوگا، کچھ بھی نہیں۔ اس لیے قربانی کا صرف مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تو سارے اعمال صالحہ کا ہے، کیونکہ جو لوگ اسلام پر نہیں ہیں یا مسلم نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسے لوگوں کا عمل قابل قبول نہیں، اور یہ لوگ دلیل سے یہ بات ثابت کر رہے ہیں کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اسی لیے یہاں کے تمام علماء کا متفقہ فتویٰ ہے، علماء نے یہی کہا کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا ذبیحہ جائز نہیں۔ اہل کتاب کا ذبیحہ جائز ہے لیکن اس کا ذبیحہ جائز نہیں جو نماز نہیں پڑھتا، کیونکہ یہ مسلمان نہیں ہے، اور اللہ نے اہل کتاب کے ذبیحے کے کھانے کی اجازت دی ہے، وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے اہل کتاب کے ذبیحہ کے کھانے کی، تو وہ تو ان کا کوئی یہودی اور کوئی نصرانی ذبح کرے تو اس کا کھانا جائز ہوگا، ہندو کرے تو جائز نہیں ہوگا، سکھ کرے ذبح تو جائز نہیں ہوگا، لیکن یہودی یا نصرانی اگر وہ اپنے دین کو مانتا ہے اور اس پر ہے تو اس کا ذبیحہ جائز ہوگا، لیکن بے نمازی کا ذبیحہ جائز نہیں ہوگا کیونکہ یہ مسلم نہیں۔ اگر اہل قبور اس طرح کے ہیں کہ وہ قبر پر جا کر باقاعدہ مرنے والے سے مانگتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، اپنی ضرورتیں طلب کرتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں، اپنی بیماری دور کرنے کے لیے درخواست کرتے ہیں، تب وہ مسلم نہیں ہے، ان کا ذبیحہ بھی جائز نہیں ہوگا۔ لیکن ایک آدمی ہے یہ سب کام نہیں کرتا، ان سے نہیں مانگتا، لیکن وہ قبر پر جاتا ہے، وہاں پر جا کر کے کسی کو کھانا کھلا دیا، پھول چڑھا دیا، چادر چڑھا دیا، اس طرح کے کام کر لیا، لیکن وہ مانگتا نہیں ہے، تو وہ بدعت کا کام کر رہا، بدعتی ہے، اس کا ذبیحہ جائز ہوگا کیونکہ وہ کافر نہیں ہوا، وہ غیر اللہ سے مانگ نہیں رہا ہے، غیر اللہ کی عبادت نہیں کر رہا۔ لیکن جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ بزرگ ہیں، ان سے درخواست کرنا، مانگنا، مشکلوں کے لیے کہنا، دور کرنے کے لیے، وہ آدمی مسلم نہیں ہے، اس کا ذبیحہ جائز نہیں ہوگا۔ تو ایک بدعتی جو جس کی بدعت شرک تک نہیں پہنچاتی وہ کافر نہیں ہوتا، گنہگار ہوتا ہے، اور اس کا ذبیحہ جائز ہوگا۔ لیکن ایسا بدعتی جس کی بدعت شرک تک پہنچاتی ہو، اس کا ذبیحہ جائز نہیں ہوگا کیونکہ وہ بڑا شرک کر کے اسلام سے نکل گیا۔ کلمہ پڑھ کر کے ہی آدمی اسلام میں داخل ہوتا، بغیر کلمہ پڑھے کوئی مسلم نہیں بنتا۔ کلمہ پڑھ کر کے آدمی اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے، پھر قرآن کو اور اللہ کو گالی دے کے کافر ہو جاتا ہے۔ نہیں، میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ کلمہ پڑھ کر کے آدمی بہت سے ایسے کام کرتا ہے جس کی وجہ سے اسلام سے نکل جاتا ہے، اور اسی میں علماء کہتے ہیں نماز چھوڑنا بھی ہے۔ جس طرح آدمی کلمہ پڑھا مسلم ہو گیا، لیکن اللہ کو گالی دے دیا، کافر ہو گیا۔ قرآن کو کہا کہ وہ اللہ کی کتاب میں نہیں مانتا، کافر ہو گیا۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی آدمی کلمہ پڑھ کر کے مسلم ہوتا ہے، پھر ایسے کام اور ایسا عقیدہ رکھتا ہے جس کی وجہ سے وہ کافر ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی وہ مسلم نہیں رہتا۔ ہاں، نمازی کی میں نے بات بتائی ہے کہ اس سے بڑے علماء کا متفقہ فتویٰ ہے یہاں پر کہ وہ مسلم نہیں رہتا۔ جی
وہ خود جہاں نماز پڑھا ہے، نماز اس کی وہ پڑھ لیا تو اس کے لیے قربانی جائز ہو گئی. وہ نہیں پڑھا ہے، دیر والے میں پڑھنا چاہتا ہے تو یہاں نماز ہو گئی تو اس کے لیے حلال نہیں ہوئی. وہ نماز پڑھے پھر قربانی کرے. اگر یہ قربانی سب کی الگ الگ ہے تو ہر آدمی اپنی نماز پڑھ کر پھر قربانی کرے. اور اگر ایک گھر کا ذمہ دار ہے اور وہ قربانی کرتا اپنی طرف سے اور پورے گھر والے کی طرف سے ایک قربانی، تو جو گھر کا ذمہ دار ہے وہ جب نماز پڑھ لے اس کے بعد وہ قربانی